اسٹوک کنٹینٹ میں کشمیر کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر انٹرنیشنل اوورسیز کشمیری ٹاسک فورس کے چیئرمین بیرسٹر طارق محمود نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری راجہ امجد پرویز، بیرسٹر ارمان عالم، بیرسٹر اظہر چوہان، عابد حسین ایڈوکیٹ، عامر واحد ایڈوکیٹ، اوورسیز لیزان افیسر راجہ ہارون اعجاز، راجہ نعیم، چودھری عدالت، راجہ اظہر، چودھری بنارس، اسٹوک کنٹینٹ کے لورڈ میئر ماجد خان اور دیگر افراد موجود تھے۔ اس موقع پر ٹاسک فورس کے چیئرمین بیرسٹر طارق محمود اور سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری راجہ امجد پرویز نے کہا کہ آزاد کشمیر میں موجودہ خون خرابی کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے۔ اگر پہلے مظاہرین کے مطالبات مان لیے جاتے تو انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ اگر گورنمنٹ اور مظاہرین کے درمیان ڈیل ہو گئی تھی تو اس کے بعد فورسز کا استعمال انتہائی افسوس کن ہے، جس میں مظاہرین کی جانوں کو ضائع ہوا، اور اس پر ایک غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے اور ان کے مجرموں کو سزا دی جائے۔ اگر کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کیس کو ہم عالمی عدالت انصاف اور یونائٹڈ نیشن میں لے جائیں گے اور کشمیر سے کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ جو حالات مظفر آباد میں ہوئے وہ بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو لوگ انجرڈ ہوئے ہیں، اور جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں، ہم تو ڈی ایسکلیشن چاہتے تھے، اب ایسکلیشن ہو رہا ہے، اور ایسکلیشن کو انتظامیہ کو دیکھنا پڑے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے گا کہ اگر ہم ایز اوورسیز کشمیری جو ہماری ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، ہم تو 2-3 پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ جو وائلیشن ہوئی ہے، جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوئی ہے، جو بریچ ہوا ہے، ہم ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم نے یہ مسئلہ اجاگر UN میں کرنا ہے، کیا ہم نے ICJ میں کمپلینٹ لانچ کرنا ہے۔ جو کشمیریوں کا انٹائٹلمنٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم جو کشمیریوں کی آواز ہیں اور جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک فوکس پر ہے کہ ہم اپنے جو مظلوم کشمیری ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے حق پر ہر جگہ آواز اٹھائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ ایک طرف آپ گورنمنٹ آف AJ کے اور گورنمنٹ آف پاکستان بیٹھ کے شاید انہوں نے چلے ڈیلے کیا، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے جب نوٹس لیا تو اس پہ انہوں نے جو فائنینشیل امپلیکیشن تھی اس کے سلسلے میں انہوں نے 23 ارب روپیہ بھی دے دیا۔ تو اس کے بعد فورسز کو وہاں پہ بھیجنا اور اس پہ ان کی طرف سے ان کو اس طرح کی ڈائریکشن ہونا کہ وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کیا ہے، کہ اس کی ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ہو اور اس کے ذمہ داران جو جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر خود ذمہ دار ہے، وزیر اعظم ذمہ دار ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ موقع پر عامر واحد ایڈوکیٹ، چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ، چودھری عدالت اور راجہ ہارون اعجاز نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں نے اس ڈیم کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور اس وقت جو کشمیریوں سے وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا، مگر جب کشمیر کے لوگوں نے اپنا حق مانگا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فورسز کو استعمال کر کے ان پر گولیاں چلوائی اور معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا۔ بظاہر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ آزاد کشمیر پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اسے صرف یوز کیا جا رہا ہے اور پاکستان گورنمنٹ اسے یوز کر رہی ہے، اور خود پاکستان گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ IMF کی غلام ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو، انوار الحق کو، کہ بجائے اس کو غیرت کا مسئلہ بنانے کے، انا کا مسئلہ بنانے کے، اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو آپ ریزائن کریں۔ And I condemn جو کچھ بھی ڈڈیال شروع ہوا اور ابھی مظفر آباد تک پہنچ گیا ہے، I condemn this and I'm with all this whole team, the task force we have created, and I basically appreciate everyone who is supporting this matter. First of all, just to condemn recent kind of the incidents that have taken place, another unnecessary loss of life. ہمارے جو بزرگ ہیں ادھر دفنائے گئے تھے، ہم نے اپنے ادھر زمینوں چھوڑ کر پنجاب میں سہیوال، فیصل آباد پھینک دیا گیا، اور ہمارے جو بیسک رائٹس جو ہیں اس ڈیم کے رویلٹیز کے حوالے سے وہ تو ہم کو ملے نہیں، تو غریب عوام ادھر تو پس رہی ہے۔ تو یہ ان نے انیشیٹو لی ہوئی ہے اوورسیز کے حوالے سے کہ اس کا قانونی نقطہ کیا ہے ایگزیکٹلی، اور ہم کو کیا رویلٹیز ملنی چاہیے جو ہم نے اتنی بڑی سیکریفائس کی ہوئی ہے ہمارے لینڈز میں سے۔ موقع پر اسٹوک کنٹینٹ کے لورڈ میئر ماجد خان نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ پہلے حل کر لیتے اور فورسز کا استعمال نہ کرتے، نہتے مظاہرین پر جو ظلم و تشدد کیا گیا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو عوام کے ساتھ مل کے
इन जो इश्यूज खड़े हुए हैं उन पे बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि फोर्सेस का इस्तेमाल करके अवाम पे तशद्दुद किया जाए। तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं, कोई भी मसला मिल बैठ के ही हल होता है। मोहम्मद हैदर हफीज, दुनिया न्यूज़, स्टोक ऑन ट्रेंट।